اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر پکار پکار کے کہتے ہیں ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ ہے کوئی منگن والا؟ کتنے نے بے اولاد؟ لیکن ستے سیرے ڈاکٹر کل جانا ہے، لیکن جنہیں دینی ہے وہ دی واری ستے. کتنے نے بیمار؟ سیرے اسپتال جانا ہے، لیکن جنہیں شفا دینی ہے وہ دی واری. کتنے نے نوکریاں منگن والے؟ جدے کل میں نوکری لین جانا، جنہیں میرا انٹرویو لینا، جنہیں وہ دل وچ پانا ہے وہ دی واری. کتنے نے جنہاں دے گھر کرائے تے نے وہ بھی ستے. کتنے نے جڑے پتر چاہتے نے ساڈی جناب چوں وہ بھی ستے. دن اٹھ کے رونے ہیں، ویکھو اٹھو آپے آندے نہیں. ایوہ السائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ لیکن کی ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا نا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. یہ ایسے نہیں کھوتے ہو گئے سارے ستے ادھر ستے ادھر. سرگی سرگی کی نہیں ہندا، سرگی کی نہیں ہندا. بادشاہیاں مل دی، اولاد مل دی. سرگی دی واری نہیں اٹھتے تے جاؤ تکے کھاؤ، جا کے ہسپتالاں وچ کھاؤ تے ڈاکٹراں کل کھاؤ تے کیماں کل کھاؤ تے پیراں کل کھاؤ. لیکن اس لیے پتر جننے جوان بیٹھے دے اٹھو سرگی حضرت، اٹھو پتر سرگی، اور اپنے اللہ کو منگو چوڑی. جنیاں میریاں بہناں اولاد والی ہیں، اٹھو سرگی حضرت. پاپے کہن دے ایوہ السائل، ہے کو منگانا؟ دیکھو ہاں حضرت کی نہیں ملتا ہے کسی نے بس لین دا طریقہ. میں حضرت اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوں، اور میری والدہ صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ بچپن میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ والدہ نہیں بن سکتی، لیکن نہایت تجربہ لی سی. 17 سال بعد انہیں لے ہی لیا. ڈاکٹر حیران رہ گئے تھے کہ ہو گئے میں گیا. لیکن تہجد والی تھی، تہجد والی تھی حضرت، وہ تہجد والی سی حضرت، وہ مسلح والی سی حضرت. اور میں یہ کالج چھوڑ کے اس طرف آیا، ذرا پٹھی لینے پہ گیا. وہ میرا گجر میرے تے فل غالب آ گیا. میٹرک اور فرسٹ ایئر گجر جڑے نا حضرت، یہ بڑی زیادہ چھوٹے ہیں حضرت. یہ ٹینڈ کرائی ہوئے گی تانوں سیر بھی اپنا ماں ہونا پرے ہے حضرت میرا بس وہ. لیکن ہے مسلح والی سی. سرگی روندی یا اللہ 17 سال بعد ایک کی دیتا ہی ایکڑے رہے پہ گئے. 17 سال بعد ایک کی دیتا ہی ایکڑے رہے پہ. بدماشاں نال پھردا ہے، ATI دے منڈے نہ پھردا ہے، MSF دے منڈے نہ پھردا ہے. یا اللہ ایک کی ایکڑے. مجھے نہیں پتا چلا کیا ہوا. میں کالج تو آیا، میں آ کے بڑی پریت نہ وضو کیتا. والدہ صاحبہ نے میرے کپڑے پریس کرنے شروع کر چڑے. کتے جانا ہوئے گا انہیں. میں حضرت وضو کر کے منہ پوچھے تو امی نے کپڑے اگے کی. میں امی جی کی کتے جانا نہیں تو؟ میں کہا نہیں. ایڈی پریت نہ پیر شہر کیوں توتے نہیں؟ میں امی جی زور پڑھن لگا. میری امی نے تو کپڑے ڈگ پہ ایک کافر کی تو مسلمان ہو گیا. میری امی نے تو کپڑے جا پہ ایک کافر کی تو مسلمان ہو گیا. اللہ اس طرح کی باتیں بتانی نہیں چاہیے حضرت جی، لیکن میں نے صرف بتایا دعا پتر سی مسلح علی ہے. والدہ صاحبہ نے 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کھلوڑا مسلح تک. انہیں منا ہی لیا دوجی باری. یہ تو میں پتر بڑا بڑا کو گجرا دا کان ٹوٹا ہونا سی. انہیں منا ہی لیا دوجی باری. یا اللہ ایک کی دیتا 17 سال بعد. میں حضرت دن کالج بھی نہیں گیا کوئی. میں کہا امی میں نہیں کالج جانا. امی کہنے لگی کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے؟ میں اجازت دو تو میں علم دین حاصل کرنا ہے. میری والدہ زبر مسلح پتر مسلح. میرے حضرت صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے لیکن کی کریے ایسا ظاہر ہے نا بچے جو کھولن لگے نے جی کہانیاں نے. جی پتر کہانی نہیں ساڈی تاریخ ہے. یہ ساڈی تاریخ ہے بچے. میں تینوں اپنے گھر دی سنان دیا تھا کہانی ہے کوئی. میں نے 2 بار کہا اس نے منایا اس کو 17 سال بعد حضرت. وہ بھی تب تڑپی نہ پھر اندر سے. میرے والد صاحب دا دوجا بیاہ کران لگے سال والد صاحب آبڈا میں تھے حضرت.
وہ دل چ خیال آیا میری تو اولاد بھی کوئی نہیں، دوجا ویاہ ہون لگا اولاد ہو جانی، مینوں کچھ نہیں پکار دی روز سی، پھر اس دن انہوں نے صحیح تڑپ کے پکارے ہلکا زیادہ دے چھڑی امی نے والد صاحب نے کہا، لیکن ادھر انہوں نے پھر تڑپ کے پکارے ہیں درو مالکا نے دوجا ویاہ کر لے، مینوں تے پوچھنا ہی نہیں، چلو جو کوئی میرے لو اولاد ہوندی پھر انہیں آ جانا کرنا ہی اولاد دی ہوب وچ، تے مینوں پوچھنا ہی نہیں ہے۔ 17 سال بعد حضرت پھر کرم ہویا، پھر دوسری بار ہوا حضرت، کوئی نہیں بتاتا کہ جی میں سکول سے اس طرح تھا، میں کالج، اس قدر حضرت جی نماز کو بھولا ہوا کہ والد صاحب بڑے سخت تھے، نمازی تھے والد صاحب، 17 سال میرے والد صاحب نے اذان دی مسجد میں، منو لے جانا والد صاحب نے اپنے نال، لیکن کیا کرنا مسجد کا کچھ سٹائل اس طرح کا تھا، داخل ہوتے واش روم تھے، میں نے جا کے واش روم کے سامنے کھڑے ہو جانا، ابو جی نے کہنا کی ہویا، میں ابو جی پیشاب ہو گیا تو گھروں کر کے آنا سی، میں ابو جی رستے چ آ گیا، میں کی کرا، اللہ مجھے معاف کرے، والد صاحب نے اندر چلے جانا نماز کے لیے، بس اتنا دیکھنا کہ ابو جی نماز کھلوتے یہ نال بایا وے کے مسجد چودھر جی دفاع ہو جانا، ایڈا بڑا میں اس قدر حضرت میں ٹریک چھوڑ چکا تھا، بس اینا ویکھنا کہ ابو جی صف کھلوتے کدے نال نہیں، بس ابو جی نے گھر آ کے پوچھنا اوے نماز نہیں تو پڑھی، ابو جی پڑھی ہے، کوئی نہیں پڑھی، میں تو تینوں ویکھیا کوئی نہیں، میں ابو جی تسی پا مجید دے نال نہیں کھلوتے تھے، کھلوتا تھے پا مجید دے نال ہی تھا، میں پڑھی ہے، میں ذرا چھیتی پڑھ کے نکل آیا ہوں، میں اس طرح یہ کہ مسجد میں جا کے بھی نماز نہ پڑھنے والا بندہ ہے، لیکن کی انہیں دوجی واری بھی منا لیا، انہیں دوجی واری پھر منا لیا، مالک رحم کر میرے پتر تھے، کرم ادھر ہی ہو گیا۔ وہ میرے حضرت صاحب سنایا کرتے کیونکہ آپ حکیم بھی تھے، وہ فرماتے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، تو وہ بادشاہ بھی تھا اللہ والا بھی تھا ساتھ، اور حضرت جی جڑے پیسے والے نے نا انہاں واسطے اللہ والا بننا بڑا سوکھا کام ہے، ماڑے لی تو ہے نا، روزے رکھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، ریاستاں کرے گا، سوکھے لی بڑا اوکھا ہے، سوکھے لی جڑا سوکھا ہے ادھر ہی بڑا ہی سوکھا ہے، یہ چپ کر کے یتیماں دے غریباں دے چولہے پال تیری یاری لگ جائے گی، سوکھا ہے نہیں، لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف بینک چ دبا ہی نہیں، حضرت ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، صرف دبے نے بینک چ حضرت، پلاٹ لے کے چٹی جاؤ حضرت، کچھ نہیں کٹیا وٹیا حضرت جی اسی اپنے پیسے، حلا امیر کے لیے بڑی سوکھی ہے رب سے دوستی، محبوب فرما رہے ہیں السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے، سخی اللہ دا یار ہے، لیکن کی کیتا دبن دے دیا بینکاں چدر پلاٹ لے کے رکھی آنڈے، کسی دا چولہا بالیا، ہن حضرت جی جنوں ہاتھ لاؤ ہی کہندا جی میں اہل بیت دا غلام ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ بیت کا انداز پاک کیا تھا؟ لکھا جب امام حسن پاک کا وصال ہوا بعد میں پتہ چلا امام صاحب اپنی مبارک جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے، حضرت جی تو ماما کھان والا ہے تو کہن رہے ہیں میں اہل بیت دا غلام ہوں، صحیح ہے حضرت جی، باب زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو، جڑی ہڈی گل ہے، تو کتھوں غلام ہو گیا ہونا، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، فجر جی کدی دسیا ہی نہیں ہے 5 تن کا غلام ہے مجھے، میں تو 5 تن کا غلام ہوں، زور والے کدی مسجد سے بڑے ہی کوئی نہیں، بھائی زبان نہ جو مرضی کہہ چھڑو، بھائی ثابت بھی تو کر کے دکھاؤ نا، اور میں حضرت جی یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث لکھی ہیں، نبی علیہ السلام سے ابا سے پوچھ لیا کرتے، ایک دن آپ چلے گئے تشریف لے گئے انصار کے پاس، فرمایا کیا تم مومن ہو؟ سب چپ رہے، کسی نے آگے سے پوچھا، حضرت عمر پاک بھی حاضر تھے، عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں، فرمایا اگر مومن ہو تو پھر کو دلیل دو اپنے مومن ہو، میں خود سے نہیں کہہ رہا بھائی، اگر 5 تن کے غلام ہو پھر 5 وقت مسجد میں آ کے ثابت بھی کرو گے ہم 5 تن کے غلام ہیں، دلیل دو، پھر زبان سے جو مرضی کہہ لو۔ بعد میں پتہ چلا جب امام پاک کو غسل دیا گیا تو لکھا ہے آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری دوشی مصطفیٰ پہ کیا کرتے تھے، نشان کس چیز کی؟ غلام پاس کھڑا تھا، فرمایا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، اب سمجھ نہیں آ رہی بولوں کہ نہ بولوں، بولوں وعدہ ٹوٹے گا جو امام سے کیا تھا، اور اگر نہ بولوں پتہ نہیں تم کیا کیا سوچو گے، فرمایا سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے جو میرے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے، تو تیرا کیا تعلق ان سے، تیرا کیا تعلق ان سے، تو بس ایتھوں ہی نہیں، ایتھوں تو ہم نے اپنے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ساڈا پیسہ
کسی دے کام دبے ہے حضرت بس بینکاں چ. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو قرآن کا نسخہ بتا دیتا ہوں امیر ہونے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. موٹر سائیکل ہے نا, روز سویرے بہن تو پہلے کیا کر یا اللہ تیرا شکر ہے بھی ہے. جے ایک سال دے وچ وچ حضرت جی گڈی نہ ہوئی میں جرمدار ہوں. قرآن کا نسخہ ہے جی. لیکن نہیں کی کہنے ہیں اپنی گڈی نو ویکھ کے انہوں اللہ نے گڈی دے جڑی میرے لیے موٹر سائیکل ہی دے گی پتر ساڑے دے دے پھر. کیونکہ آگے قرآن پھر اللہ کہہ رہے ہیں کفرتم وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید. ہم کفر کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ شکر ہے لتاں دے ہے نہیں, یا اللہ شکر ہے موٹر سائیکل دے ہے وے کئیاں کلے بھی نہیں ہے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ سفر پہ آ رہے تھے, جیسے حضرت آپ جائیں نا جو پرانا لاہور ہے اس کو دروازوں نے گھیر رکھا ہے, بھاٹی لوہاری دلی ہیں جی اس کو دروازوں نے گھیر رکھا ہے. ایسے ایران بھی تھا, حضرت کہیں جا رہے تھے واپس آ رہے, حضرت کی جوتی ٹوٹ گئی, آپ نے وہ جوتی اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی, وہ پتھر آپ کے پیروں کو نا چبھ رہے تھے, وہ ظاہر خون رس رہا تھا, تو وہ بس دل میں خیال آ گیا ویکھو نا اے حالات نے سارے پان لی جوتی بھی نہیں گوئی ہے. جب آپ ایران کے مرکزی دروازے پہ پہنچے نا تو ایک ایسا شخص کی جس کی نہ ٹانگیں تھیں اور نہ اس کے ہاتھ تھے, وہ زمین پہ نا رول کرتا ہوا آ رہا تھا. اسی وقت سجدے میں گر گئے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, کوئی بات نہیں جوتی نہیں ہے ٹانگیں تو ہے نا, موٹر سائیکل ہے نا. روز صبح جب بیٹھنے لگے نا شکریہ یا اللہ تیرا شکر, موٹر سائیکل لیتی ہے تو الحمدللہ اپنی سواری ہے مزے نہ لانا مزے. جے نہ ہوئی گڈی ہاتھ تیرے گریبان میرا. قرآن کہہ رہا ہے بھئی میں کون تھا آپ کو میر تقی میر کا شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں, میں آپ کو کون سی کو غالب کی غزل سنا رہا ہوں, میں نے آپ کو نصرت کی قوالی پڑھی ہے آپ کے ساتھ, قرآن پڑھا ہے میں نے. لائن شکرتم تو شکر کارا سی تینوں اور دیاں گے, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور بلکہ حضرت جی شکر کی فضیلت میں لکھا ہے جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن شرط یہ کہ لال کھائے, اپنا کھائے, کسی کا نہ کھائے. جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرے اس کا شکر اتنا اللہ کو پسند آتا ہے, کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کو روزہ دار کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. کھا بھی لائے تو روزے دار کا ثواب بھی لائے, صرف شکریہ ادا کر, یا اللہ تیرا شکر تو کھوایا میں نے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکریہ اپنی بچیاں دی امی نو شکریہ, اپنے بچیاں نو شکر دیا. حضرت بڑے پروگرام کیے ہم نے اس سائڈوں پہ, یہ بلوچستان بڑے کیے ہیں ان سائڈوں پہ. ہم ایک دفعہ گئے تو بچہ نا شلوار بھی اس نے کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی, تو حضرت خالی نا روٹی کھا رہا. میں نے سلام لے کے اسے پوچھا, میں نے کہا اوے بیٹا کاکے سالن نے, تو مجھے کہتا ہے سائیں وہ کیا آپ ہے, تو میں نے کہا وہ جس سے روٹی لگا کے کھاتے ہیں. کہتا ہے سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے, اتنی اتنی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. جنہیں ایسی فیصلہ میں سیالکوٹ میں کہا کرتا ہوں, کبھی پروگرام ہونا میں کہتا ہوں سیالکوٹ ہی ہو مسلح نہیں, تسی کولیاں تے بھی رب نو سجدہ کرو, سیالکوٹ والے تو بھی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے. میں یہی فیصل آباد والوں کے لیے بھی بولوں گا, فیصل آباد والے بھی مسلح نہیں, کوئلوں پہ رب کو سجدہ کرے اس کا شکر نہیں ادا. کاروباری شہر ہے, روٹی لپتی پہ سارے نظرتے نہیں ملے, لیکن اللہ معاف کرے کوئلیاں دے کی کرنا ہے, ایسی مسلیاں دے کوئی نہیں کر دے. مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, فرض تو ہے نماز, ہمیں شکریہ کے طور پہ. ابھی یہ پار کرو حضرت, جا کے دیکھو آپ کو پتہ چلے بھوک کس کو کہتے ہیں. ادھر آج بھی لوگوں کے پاس پینے کو صاف پانی, چپڑا نہ پانی پیندے نے لوگ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج بھی تو لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, بجلی تک نہیں گئی ہوئی ہے. ہم تو اللہ کا شکر نہیں, لیکن اسی الٹے ان نہیں آکڑے ہیں حضرت. اتنا ہم میں تکبر ہے حضرت جی, جھکنے کے بجائے. اس لیے بڑا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ پان چڑی, ہاں ٹھیک ہو, یہ سوال ہی نہیں اٹھتا حضرت جی کہ اللہ رحم کرے نماز. سانو تے ہے سیالکوٹ تے تہجد اٹھیے اس, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر, مالک تیرا شکر, مالک. اتنا شکر بنتا ہے حضرت جی, شکر کرو بھاجی ڈڈو نہیں سو بنایا, بنا چھڑدا ہی کی بگاڑ لینا. شکر کرو کتا نہیں سو بنا چھڑیا. حضرت انسان بنایا, پھر یہ نہیں کوئی یہودیوں میں پیدا کر دیا.
یہ نہیں کہ عیسائیوں میں پیدا کر، پیدا بھی کدھر کیا؟ اپنے محبوب کی امت میں پیدا بھی کدھر کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے، اور ادھر بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ وہ ایک اللہ کے نبی تھے تو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی پتھر کے پاس سے گزرے تو پتھر سے نا پانی نکل رہا۔ یہ ہم جاتے ہیں نا حضرت، یہ کلام ناران کغان معلم جبا دیکھنے جاتے ہیں ہم، تو اگر وہ کسی پہاڑ سے پانی نکل رہا ہو تو ہم پھر کھڑے ہو کے تصویریں وغیرہ بھی کھینچتے ہیں، لیکن قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ کچھ پہاڑ ایسی ہیں کہ جو میرے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا واٹر فال یا چشمہ، جس میں تو ہم اس کو چشمہ بولتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، ایسی خوش ہونے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ جناب سیدنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ تھا، مجھے راستے میں پیاس لگ گئی ہے، تو کہتے میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، تو کہتے ہیں سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا اس پہاڑ سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا۔ حکم مبارک میں ہی پہاڑ کا جواب پہلے تھا کہ اس میں پانی لکھا ہے۔ جب یہ گئے اور جا کے اللہ کے رسول کا حکم مبارک سنایا تو پہاڑ آگے سے عرض کرتا ہے کہ اے عقیل، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے سلام عرض کرنا، وہ ساتھ عرض کرنا جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جو جہنم ہے نا تو اس کی آگ کو بڑھانے کے لیے انسان اور پہاڑ پتھر بطور ایندھن استعمال کیے جائیں گے۔ تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس خوف سے میں اتنا رویا ہوں کہ کہیں ان پتھروں اور پہاڑوں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا۔ تو ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تو لکھا ہے کہ نبی تھے تو وہ جا رہے تھے تو پتھر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن لکھا پانی بہت زیادہ آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کلام فرمایا، آپ نے فرمایا تو پتھر اتنا بڑا نہیں لیکن اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے۔ اس پتھر نے بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے بطور ایندھن اس میں پہاڑوں کو پتھروں کو ڈالا جائے گا، بس میں اسی خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس پہاڑ پتھر کے لیے دعا کی یا اللہ اس کو امان عطا کر دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اس کو امان دے دی کہ اس کو حکم نامہ مل گیا کہ تو جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے نا تو پانی پھر اتنا ہی نکل رہا تھا۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا کہ پہلے تو رو رہا تھا رب کے خوف سے، میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، تجھے امان دے دی گئی، اب تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عرض کرتا اللہ کے نبی پہلے خوف سے رو رہا تھا، میں شکریہ میں رو رہا ہوں، اب شکر میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔